بیٹے کو کوئی بات کہے تو سعادت مند بیٹے کو غور سے وہ بات سننی چاہیے۔ استاد یا شیخ اپنے شاگرد کو کوئی بات کہے تو اسے غور سے اس بات کو سماعت کرنا چاہیے، چونکہ کہنے والا اس کا بزرگ ہے۔ لیکن وہ بزرگ، وہ شیخ، وہ استاد اگر ساتھ قسم بھی کرے تو پھر اور زیادہ مضمون کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم مضمون تھا جس سے قبل قسم کی جا رہی ہے۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا جانے لگا ہے اس سے قبل میرے رب نے رب ہو کے قسم کی ہے۔ میرا مالک تو یوں بھی کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے قسم کی، اور پھر قسم بھی ایک نہیں کی، 5 قسمیں کی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ تیز دوڑیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ راہ حق میں جہاد کے لیے جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم کی۔ فالموریات قدحا، اور وہی گھوڑے جب برق رفتاری سے دوڑتے ہیں اور پتھریلی زمین میں جب ان کا گزر ہوتا ہے تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا ہوں کہ جن کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے شرارے نکلے۔ پھر ارشاد فرمایا فالمغیرات صبحا، اور وہ گھوڑے صبح کے وقت جب حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کے لشکروں کو تخت و تاراج کرتے ہیں تو ان حملہ آور ہونے والے گھوڑوں کی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی سموں سے گرد اڑتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم۔ پھر ارشاد فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ بہادر اور دلیر گھوڑے اپنے سوار کو لے کر کے جب دشمن کے قلب میں گھس جاتے ہیں اور جتھوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو مجھے گھوڑوں کی یہ ادا بھی اچھی لگتی ہے، تو مجھے ان گھوڑوں کی قسم۔ تو 5 قسمیں کی۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ پتھریلی زمین سے گزریں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں۔ قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کو تاخت و تاراج کریں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ حملہ آور ہوں تو گرد اڑے، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے کلیجے چیر دیں اور آگے بڑھ جائیں اور دشمنوں کے جتھوں پہ حملہ آور ہوں۔ تو ان 5 قسم کے گھوڑوں کی میرے رب نے قسم کی ہے۔ اللہ اکبر! میرے مالک ذات کے گھوڑے اور تو ان کی قسمیں کرے، تو کہا کہ یہ گھوڑے میرے محبوب کے غلاموں کے ہیں۔ اللہ اکبر! محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلے رب کو وہ بھی پسند ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت محبوب سے ہو تو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں۔ اچھا ذرا آگے آ جائیے، ذات کا کتا ہے لیکن ولیوں کے سنگ جڑ گیا۔ اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا، بلکہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا غار کے دھانے پہ اپنے بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہے۔ غار کی دہلیز پر بیٹھنے والے کتے کی حیت جلوس کو، اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو قرآن نے بیان کیا۔ مالک اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے
ایک کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو تو بیان کر رہا ہے، اس کی حیت جلوس کو بیان کر رہا ہے، انداز نشست کو بیان کر رہا ہے، تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو، سنگ نیکوں کے جڑ جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے، اور اگر تم میرے ولیوں سے جڑ جاؤ گے پھر تمہارا مرتبہ کیا؟ یہاں تو کتے جڑ جائیں تو قابل ذکر ہوتے ہیں۔ اچھا ذات کی چیونٹی ہے لیکن راہ تکتی حضرت سلیمان پیغمبر کا، تو اس چیونٹی کی گفتگو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی اور اس کے نام کی صورت اتار دی، النمل۔ سورہ نمل اس چیونٹی کے نام پہ صورت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی راہیں تک رہی تھی اور اپنی ہمجولیوں سے کہہ رہی تھی جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اور حضرت سلیمان نے اس چیونٹی کی بات کو سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور مسکرا بھی پڑے۔ تو چیونٹی بھی ہو، گھوڑے بھی ہوں، کتے بھی ہوں، لیکن جب اچھے لوگوں کے سنگ جڑ جائیں، نسبت بلند ہو جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتے ہیں۔ تو ہیں گھوڑے لیکن میرا رب رب ہو کے قرآن میں ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کر رہا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ قسم ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑیں تو سینوں سے آواز نکلے، پتھریلی زمین میں جائیں تو پاؤں سے شرارے نکلیں، گرد و غبار اڑائیں، دشمن کے لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے ان کے جتھوں میں گھس جائیں، ان دلیر اور بہادر گھوڑوں کی میرا رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے۔ یہاں قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی، گھوڑوں کی اداؤں کو پسند کیا۔ محبوب کے غلاموں کے گھوڑے، ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں سے ٹکرانے والے پتھروں سے نکلنے والے شرارے، رب کے وہ بھی محبوب۔ اللہ اکبر۔ تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی، کبھی محبوب کی راہ گزر کی قسم کی۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی؟ وہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، قدم قدم انوار کی برستی برکھا ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، قدم قدم پہ انوار برس رہے ہیں۔ شاید میرے رب نے قسم اس لیے کی ہو، شاید قسم اس لیے کی ہو، لیکن میرا رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ کیوں؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے۔ کیوں قسم؟ وانت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے۔ اے انت مقیم فی ھذا البلد، امام قرطبی نے اس کا مفہوم بیان کیا، محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، آپ کے سانسوں کی خوشبو سونگھی ہے شہر کی فضاؤں نے، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب کے شہر کی قسم کی، والعصر، محبوب کے زمانے کی قسم کی، والضحیٰ، محبوب کے چہرے کی قسم کی، واللیل، محبوب کی لٹکتی زلفوں کی قسم کی۔ کبھی کہا محبوب تیرے چہرہ زیبا کی قسم، کبھی کہا تیری زلف عنبری کی قسم، کبھی کہا تیرے شہر نور کی قسم، کبھی کہا تیرے زمانہ حسین کی قسم۔ اور پھر قسم کا باب چلا تو بات کہاں تک پہنچی؟ محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم، نہ صرف تیری گلیوں کی قسم، نہ صرف تیرے چہرہ زیبا کی قسم، نہ تیری زلف نور کی قسم، نہ تیرے عہد زریں کی قسم، محبوب تیری قسم تو ہے ہی تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے اڑتے ہیں، میں خدا ہو کے ان شراروں کو بھی پسند کرتا ہوں اور ان گھوڑوں کی بھی قسمیں کرتا ہوں۔ یہ قرآن ہے نا، والعادیات ضبحا، قسم ہے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں، اللہ اکبر، قسم ہے ان کے سینوں سے نکلتی آواز کی، قسم ہے ان کے پاؤں سے نکلتے ہوئے شراروں کی، قسم ہے ان کی خوبصورت اداؤں کی، ان اداؤں والوں گھوڑوں کی قسم، اللہ اکبر۔ یہ قسمیں کرنے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟
دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں گفتگو کے آغاز پہ ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں. مجھے قسم ہے رب کعبہ کی, مجھے قسم ہے عرش الہی کے مالک کی, مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی. تو قسموں پہ قسمیں کرتا جاؤں تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور سننے کے لیے بے چین ہو جائے گا کہ حضرت قسموں پہ قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں, کوئی بات ہے آج. تو میرا رب رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے.